ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سردار آصف احمد علی موجود ہیں، ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئے ہیں تو میرا دل ہے کہ اس وقت جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت ہے، کیونکہ یہ اس کا حصہ بھی رہے ہیں، وزیر تعلیم بھی رہے ہیں، یہ چھوڑ کر کیوں گئے یہ بھی سوال کروں گا. اور اس وقت زرداری صاحب نے اس کے باوجود کہ ان کے اوپر توہین عدالت کی ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر ہے، وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے انہوں نے کی ہے، اور اس میں وہ ڈیٹ بھی ہیئرنگ کی ڈیٹ آ چکی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے سیاسی جلسہ منڈی بہاؤدین میں کر دیا. تو یہ پوچھتے ہیں سردار صاحب سے کہ ایسا کیوں ہے جبکہ عدالت جو ہے وہ ڈائریکشن دے چکی ہے کہ صدر ایک عہدہ رکھے اور ایک چھوڑ دے. جی سردار صاحب. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے. جی. اب اس کا احترام کرنا ان کے اوپر فرض ہے. اچھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی واضح ہے اور آئین بھی ڈائریکشن باقاعدہ دیتا ہے. بالکل کلیئر ہے. ہاں جی. دیکھنا، اس طرح پاکستان کے ادارے تباہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ ایک غیر متنازع ہونا چاہیے. جی. جیسے کہ چاروں گورنرز کا فیڈریشن کے نمائندے. ٹھیک ہے. مگر ایسے وہ کر نہیں رہے، کیونکہ ان کو زرداری صاحب کا پرابلم ہے کہ وہ پاور کے کھلاڑی ہیں. ٹھیک. انہوں نے پاور کی گیم کھیلنی ہے، چاہے کسی کو پسند آئے نہ. جی. جو ملک پاور گیم جو ہو رہی ہے، جو ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں، میں تو اندر سے میں دیکھا سکتا. بالکل ٹھیک. ریلوے تباہ اس لیے ہو گیا کہ اے این پی اگر کچھ کہیں تو اے این پی ناراض ہو جاتی تھی. میں ڈپٹی چیئرمین تھا پلاننگ کمیشن کا، میں نے بہت سی چیزیں پریزیڈنٹ کو بتائیں. میں کہ جناب یہ اب ریلوے تو تباہ ہو جائے گا اس طرح. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا سارا کچھ، لکھ کے بھیجا جی. مگر ان کی مجبوری کیا ہے، وہ اے این پی ناراض ہو جاتی ہے. اگر آپ پی آئی اے کو ہاتھ لگائیں تو کوئی اور پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. جہاں بھی آپ ہاتھ رکھیں کوئی نہ کوئی وہاں ان کا کولیشن پارٹنر ہرٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مصلحت پسندی آڑے. ٹھیک ہے. وہ کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ میرے تو ساتھ ہیں، میری تو اکثریت قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اگر میں ان کو اگر چھیڑتا ہوں تو میری اکثریت ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے پاکستان کو اپنا ریلوے تباہ کرنا پڑا، بجلی کا نظام تباہ ہو گیا، آپ کا پی آئی اے تباہ ہو گیا، آپ کی گیس کا معاملہ تباہ ہو گیا، اسٹیل مل تباہ ہو گیا، صرف ان مسئلوں پہ تھا. ٹھیک ہے. وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک. پھر ان کا ایک اور یہ جو سوئس کیس ہے، شمشید صاحب اب یقین رکھیں میں نے کم از کم محترم صدر کو 10 دفعہ یہ بات کہی، اور اخیری میٹنگ میں میں نے جا کے ان کو پھر کہا، میں نے کہا جناب یہ خط لکھ دیں آپ، جو اب لکھ دیا گیا ہے تو آپ کا ملک کرائسس سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. بے پناہ مسائل ہیں پاکستان کے. ٹھیک. آپ نے ایک خط کے اوپر سب کچھ ٹھپ کروا دیا، اور 2 سال قوم کے جو ہیں وہ ضائع کیے. 2-2.5 سال 2-2.5 سال ضائع ہو گئے. اور پھر میں نے دلیل دی، میں نے کہا جی میں وزیر خارجہ رہا ہوں، میں انٹرنیشنل لا کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کی ایک قرارداد ہے جو کہ دنیا کے ہر ملک نے اس کو ریٹیفائی کیا. ٹھیک. وینا کنونشنز کی قراردادیں جو ریٹیفائڈ ہیں، جنیوا کنونشنز کی ریٹیفائڈ ہیں. ٹھیک ہے. سوئس کوڈ جو ہے سوئس وہ ان کے لاز کے مطابق چلے گی. سوئس گورنمنٹ نے بھی ریٹیفائی کی وہ ٹریٹی. ٹھیک. یہ خط لکھنے سے ٹرائل شروع نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ایک قانون جو انٹرنیشنل قانون ہے اس کے مطابق یہ ٹرائل ہو نہیں سکتا. خط لکھ بھی دیا جاتا اس وقت. تو انہوں نے 2.5-3 سال ضائع کرایا، پھر وہی خط پہ دوبارہ لکھ دیا. تو اس سے ہم کیا سمجھیں؟ یا انہیں مشورہ غلط دیا جا رہا تھا، ان کی ساری ٹیم جو سی تھی وہ اس قابل نہیں تھی اچھا مشورہ دینے کی. دوسرا پھر وہ چاہتے تھے کہ کرائسس چلتا رہے، لنگر آن رہے. اور پھر اخیر پہ انہوں نے یوسف گیلانی صاحب کو نکالنا تھا. وہ بھی ایک طریقہ تھا. ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا. جی جی. ان کے ساتھ اختلافات بھی ہمیں آوازیں آتی رہتی تھی، اختلافات بہت سنگین ہو چکے تھے. اب بھی دیکھیں جی حج کرپشن میں یوسف رضا گیلانی کے انہوں نے وہ نکال دیے نا، ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے کہ جی انویسٹیگیشن کا
وہ پھر عبد القادر گیلانی صاحب نے سپیچ کی ہے وہاں پہ کہ میرے والد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور پھر وہاں پہ خورشید شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں ان کی باتوں پہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے، خود انہوں نے کہا ہے۔ تو اب ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، یا جان بوجھ کے رحمان ملک صاحب کا نام آ رہا ہے، اچھا یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اب بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو ان کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو پارٹی میں بیٹھ کے؟ میرا خیال کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے کا نوٹس کرنا یہ ضرور ہوگا جی، ہو ہی نہیں سکتا ڈی جی ایف آئی اے رحمان ملک صاحب کی مرضی کے بغیر کرے۔ جی جی، تو لگتا ہے ایسے ہے کہ گیلانی صاحب کے ساتھ بڑے ڈفرینسز ہو گئے تھے صدر صاحب کے، اور انہوں نے ان کو اخیر پہ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ انہیں چھوڑنا پڑا۔ اچھا سردار صاحب، ڈفرینسز کی آپ نے بات کی، گیلانی صاحب بھی بہت پرانے سیاستدان ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ سپیکر بھی رہے، وزارتوں میں بھی وہ رہے، اور پھر اب وزیر اعظم بھی رہے، اس کے باوجود وہ کیسے چوک گئے؟ وہ جی بات یہ ہوتی ہے شمسی صاحب کہ جب آدمی سیر پہ نکلے اور سر آسمانوں پہ ہوں تو نیچے چھلکے کا کیلا تو نظر نہیں آتا، تو کئی دفعہ بڑے بڑے پہلوان وہ چھلکے سے پھسل جاتے، تو یہ بھی بہت دفعہ پھسلے، ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ طاقت کے نشے میں، طاقت کا تھا جو بھی۔ تو اب یہ راجہ صاحب کو لے کے آئے، اور راجہ صاحب نے، میں اس بات کی ان کی تعریف کروں گا کہ یہ معاملہ، خط والا معاملہ، راجہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، بالکل جاتا ہے، جائے ان کا ماضی میں جو کچھ بھی تھا، رینٹل وینٹل جو بھی تھا، مگر اس پہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ مگر بالآخر بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم جتنا ہے، اگر یہ اسی طرح چلا، پھر اس شمسی صاحب اس سلیکشن کے نتائج کا کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان کی معیشت پہ یا سیاست پہ، یعنی اس کے لیے سر جوڑنا پڑیں گے۔ سر جوڑنے کے لیے آپ دیکھیں، اگر مینڈیٹ نہیں آتا ایک پارٹی کو، میں کہتا ہوں کسی پارٹی کو دے دیں خدا کے لیے، یعنی ایک پارٹی کو دے دیں، ایک پارٹی کو آپ شریعت تو دیں، بالکل ٹھیک ہے، میں تو چاہوں گا میری پارٹی کو دیں، یقیناً۔ عمران خان صاحب ایک صاف ستھرے انسان ہیں اور ہمت جرت والے انسان ہیں، پرفارمنس انہوں نے دی ہے پاکستان کو، جی، پاکستان کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری تو دلی خواہش ہے کہ ان کو مینڈیٹ دے، چلے ان کو نہیں دیتے، کسی کو دے دیں، خدا رہا کسی کو دے دیں، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، جس کو چاہتے ہیں دے دیں، مینڈیٹ دیں، ایک پارٹی تو حکومت کرے، ایک پارٹی کی حکومت کرے، ورنہ تو یہ نظام جو ہے یہ آئندہ مسلط پسندی کا شکار رہے گا، 5 سال یہ متحمل نہیں رہے گا، یہ نہیں چل سکتا، یقیناً صحیح بات، درست بات۔ میں یہ جو شروع میں نے ابتدائی بات کی تھی، وہ میں بات کو اس طرح وائنڈ اپ کروں گا کہ اس دفعہ اگر پاکستان کے عوام نے درست فیصلہ نہ کیا تو پھر یہ پاکستان کا حال بہت برا ہوگا۔ اچھا سردار صاحب، یقیناً آپ کی بات درست ہے، اس میں وزن بھی ہے، لیکن ہم ہر چیز جب پرویز مشرف پہ ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہم میڈیا میں بیٹھ کے پرویز مشرف کی بات کرتے ہیں، اس کی ڈکٹیٹرشپ کے دور کی بات کرتے ہیں، یقیناً اس نے بہت خرابیاں پیدا کی، یقیناً گند ڈالا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس گند میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اضافہ کیا یا کچھ کمی کی؟ نہیں جی، اس زمانے میں معیشت تو چل رہی تھی، جی، وہ کہتے ہیں گلشن کا کاروبار تو چل ہی رہا تھا نا، بالکل ٹھیک ہے، کاروان کہیں تو جا رہا تھا، اب تو ہر چیز رک گئی، کاروبار ہی بند ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، معیشت کا پہیہ رک گیا، ٹھیک ہے، اور رکا اس لیے نہیں کہ ماضی کے جو تھے معاملات ان کو ورثے میں مل گئے، کچھ ملے، کچھ انہوں نے خود پیدا کیے، خود ساختہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر یہ رینٹل، میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کا تھا، 2 بندوں نے، ایک شوکت ترین صاحب ہیں، فائنانس منسٹر تھے، اور میں نے ڈپٹی چیئرمین، ٹھیک ہے، ہم نے دونوں نے مخالفت کی، شوکت صاحب نے تو کیبنٹ میں بڑی سخت ان کے ساتھ بحث کی، ٹھیک، اگر وہ نہ لگتا اور اگر ہم آئی پی پیز کی طرف جاتے اسی وقت، آج اللہ کے فضل سے بجلی ہر گھر میں ہوتی، لوڈ شیڈنگ 4-5 گھنٹے رہ جاتے، مگر انہوں نے کیونکہ رینٹل میں $1.3 ارب جو تھا وہ خرچ کیا، انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کیا، اور رینٹل پاور کتنی آئی؟ 80 یا 90 میگا واٹ، جبکہ $1.3 ارب کے ساتھ 1000 میگا واٹ بجلی اب تک آ جانے، یعنی اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے باؤنڈ کر دی اور ملا کچھ بھی نہیں، 80-90 میگا واٹ،
اس طرح ملک خراب ہوتے نہیں. گیس کا معاملہ پلاننگ ہی کوئی نہیں نا. نہیں پلاننگ نہیں, اس میں ارادہ ہاں پیچھے اور ارادہ. اب یہ جو گیس کا معاملہ ہے, LNG انہوں نے امپورٹ کرنا. ٹھیک ہے. CNG ٹھیک, نیچرل گیس جو ہوتی ہے. ٹھیک. اس امپورٹ کا جو ٹینڈر دیا گیا, اس ٹینڈر میں کچھ پارٹی کو فیور کیا گیا, تو سپریم کورٹ نے اڑا دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے وہ امپورٹ نہ ہو سکی. اگر وہ امپورٹ اس وقت پہلے ٹینڈر اگر درست ہوتا تو جناب آج گیس آرام سے ہر کو ملتی. کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. جو اس وقت یہ بھی خود ساختہ ہی ہے. خود ساختہ جی, خود پیدا کیا ہوا ہے بحران ہے یہ, یعنی خود پیدا کیا ہوا بحران ہے. اچھا آپ سردار صاحب یہ ذرا بتائیں کہ یہ مینٹالٹی کیا ہے. آپ نے کہا کہ زرداری صاحب پاور گیم کے ماسٹر ہیں, تو کیا کریں پاور, کوئی نہیں روکتا. جیسے آپ نے کہا جی حکومت دے دے, مینڈیٹ دے دے, عوام کسی کو دے دے, خدا را پاکستان کا تو بھلا ہو. لیکن ان کو چاہیے کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں ان کا تو بھلا کریں, ان کے لیے تو کچھ وسائل پیدا کریں, ان کے لیے تو پاکستان کے لیے کچھ معیشت کا کوئی سنبھالا دے دیتے جتنا ان کے پاس مواقع جتنے ان کو ملے ہیں. جی بات یہ ہے کہ ان کو آئندہ صدارت چاہیے, کیونکہ ان کے صاحبزادے بھی تیار نہیں ہیں. ہاں بالکل. ان کو صرف صدارت چاہیے. ٹھیک ہے. وہ صدارت کی کرسی کے لیے وہ ہر کام کر رہے ہیں, الائنسز بنا رہے ہیں, بے پناہ پیسہ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو, وفاقی ڈیولپمنٹ فنڈز پہنچا رہے ہیں. اور میں ایک آج بات آپ سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی قربان کر دیا اور تقریباً کر چکے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے. سردار صاحب نے بہت اہم بات کر دی ہے کہ پاور گیم کے لیے پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی قربان کر سکتے ہیں. ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.